अस्सलाम वालेकुम। सामल आकाश आज की इस वीडियो मैसेज की वसातत से आप दोस्तों से मुखातब हूँ। जिस नुक्ते पर आज मैं बात करने जा रहा इस पर एक तफसीली डिस्कशन की ज़रूरत थी, लेकिन मुख्तसर चंद अल्फाज में आपके जो है ना अपनी बात आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। हालिया जो पाकिस्तान में सियासी सिनेरियो चल रहा है, आप देख सकते हैं कि ज़िम्मेदार बाशऊर और मुहिब वतन लोग जो हैं वो अदारों के किरदार को जो है ना मुतनाज़ा बना रहे हैं। मुस्बत तनकीद में, शक में की गई तनकीद में, लाइलमी में की गई तनकीद में ये बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है कि आप दानिस्ता तौर पर अदारों के किरदार को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करें। आप जब ये कहें कि आपकी फ़ौज एक प्रोफेशनल फ़ौज है, आप अपनी फ़ौज से प्यार करते हैं, आपके मुल्क को एक ताकतवर फ़ौज की ज़रूरत है, और उस तरफ दूसरी तरफ आप ये कहें कि इस मुल्क की जो आर्मी के जो जनरल्स हैं वो करप्ट हैं, जो इस आर्मी का जो चीफ़ है वो करप्ट है, तो आप बताइए कि तो आप तो फिर पूरी फ़ौज के किरदार को मुतनाज़ा बना रहे हैं। जब आप एक सरबराह को, घर के सरबराह को, या जो एक तंजीम के या एक ऑर्गेनाइजेशन या जो इंस्टीट्यूशन है उसके सरबराह को आप कहेंगे कि करप्ट है, चौकीदार चोर है, गैर ज़िम्मेदार है, गद्दार है, तो इसका मतलब है कि आप पूरी फ़ौज के किरदार को मुतनाज़ा बना रहे हैं। फ़ौज है तो चीफ़ है, चीफ़ है तो पूरी फ़ौज है। एक बात दूसरी ये है कि ये वही एस्टेब्लिशमेंट है जिसने पूरे 3 साल मतलब इंजीनियरिंग करते हुए, क्रश करते हुए जो है ना नून लीग को, आप लोगों को बैसाखियों और टंडा दे के पूरे 3 साल खड़े रखा। आपने कहा था कि 100 दिन में तब्दीली लाई जाएगी, 3 साल में किधर गई है तब्दीली? आपने रिकॉर्ड टैक्स लिया, रिकॉर्ड टैक्स लिया, रिकॉर्ड टैक्स लिया, चोरों से भी वसूल किया, हर चीज़ पे आपने टैक्स लगाया। बैरून मुल्क से जो चीज़ें आती थीं, चले एक बंदा जो इस मुल्क में, जब अपनी ईजाद कोई नहीं है, एक आईफोन ले लें आप, जब अपने मुल्क में लोगों को एक बेहतर सहूलत नहीं मुयसर आ रही तो बाहर से जो फ्री आ रहे थे उस पर भी आपने कट लगाया, गरीब आवाम को आपने निचोड़ा, हुकूमत को मजबूत किया। क्या नतीजा निकला? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद कर्ज इतना लिया, इतना लिया, इतना लिया कि पहले से भी दुगने शरह पे आप चले गए। ठीक है, और उस तरफ आप काम देखें, पहले चोर थे जैसे थे लेकिन उनके कुछ काम नजर आते, आप जो है ना सी पैक के बने हुए कामों को अपने खाते में डाल रहे हैं। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पे जो है ना मुल्क नहीं चलते, आपके किरदार को तस्लीम किया जा रहा है, आपकी मुहिब जो हिब्बुल वतनी है उसको भी तस्लीम किया जा रहा है, लेकिन करकर्दगी भी एक सवालिया निशान खड़ा ज़रूर करती है कि ये वही इस्टेब्लिशमेंट है जिसने पूरे 3 साल आपको अपने बिसाखियों पर खड़े रखा। लेकिन जब आप डिलीवर ना कर सकें, जब आप देख सकें कि आपके पास अवाम को मुतमईन करने के लिए कोई मजबूत बयानिया नहीं है, आपके पास करकर्दगी कोई नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि चोर 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 फलां चोर है, तो इसका एक आम आदमी को क्या फ़ायदा है? मुझे खुद मैंने वो लाइव इंटरव्यू देखा कि इमरान खान साहब इकरार कर रहे हैं कि मुझे बाजवा साहब ने ये कहा कि जो है ना चोर चोर की गर्दान छोड़ दें। आम आदमी को चोर से जो है ना इस नारे से या इस बयानी से कोई सरोकार नहीं है। तो इस ये बात तो बिल्कुल बजा है कि जब आप ये कह रहे थे कि हम यक वक्त स्विट्ज़रलैंड में पड़ा पैसा ला के IMF के मुंह के पर मारेंगे, जब हम इन चोरों को, तो आपने राय वंड की जो जायदाद थी वो क्यों नीलाम नहीं की? सवाल ये है। आपने बिलावल हाउस के वो असासे क्यों नहीं भिजवाए? एक सवाल है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ कौम को फुद्दू लगाने के लिए। एक दूसरे को कहता है तुम यहूदी हो, तुम गद्दार हो, ठीक है, दूसरा कहता है तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो, और कौम के अंदर जज्बातीपन की पटास भरते अपने पीछे चला रहे हैं। इसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। और अगर आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट जब देख रहे थे कि मुल्क की GDP का क्या हाल है, माशियत किस तरफ जा रही है, आम आदमी जो है ना फाकों को किस हद तक पहुँच चुका है, देखें कि मौजूदा वक्त में आपने रिकॉर्ड टैक्स लिया, रिकॉर्ड टैक्स लेने के बावजूद रिकॉर्ड कर्ज लिया, आपकी काम काज बिल्कुल ना होने के बराबर थे, सी पैक के कामों को आप अपने खाते में डाल रहे थे। आपके दौर में वार एंड टेरर के ख़िलाफ़ जो जंग थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। आपके दौर में अमेरिका को आपने महफूज रास्ता देकर बाहर भेज दिया था, ना दाखिली खलफशार, ना कोई फसाद, ना कुछ। उसके बावजूद अगर आम आदमी की हालत ख़राब हो रही थी तो यही इस्टेब्लिशमेंट थी जो इस मुल्क की ज़िम्मेदार है। वो समझती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मुहिब्बुल वतन हैं, आप बहुत ज़्यादा मुहिब वतन हैं, तो जो दूसरे हैं वो सारे गद्दार नहीं हैं, वो भी इस मुल्क का हिस्सा हैं। जमहूरियत यही है, डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है वो यही होता है कि अवामी आरा से अवामी हुकूमत का इंतखाब किया जाए। तो जब पूरी जो है ना कौम, 172 नुमाइंदा क्या होता है, 172 जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनके पास इस पूरी कौम का करोड़ों के हिसाब से मैंडेट होता है। और आप अगर मुहिब वतन हैं तो वो सारे गद्दार कैसे हो सकते हैं? फिर हर एक ज़ी शऊर, एक पढ़ा लिखा, एक समझदार ये समझता है कि जो तहरीक अदम इतमाद है वो एक जमहूरी प्रोसेस है। और अगर 172 या जो मुकर्रा शरह से ज़ायद अरकान है, अगर वो कहें कि हमें आप पे इतमाद नहीं रहा, तो आपको बहर सूरत अपनी नशिस्त छोड़नी पड़ती है। खान के साथ साहब के साथ भी ये हुआ कि पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी भी दूसरी उनकी मुखालिफ पार्टीज़ थी उन सब का आपस में इत्तेहाद था। और इसमें भी खान साहब की अपनी ज़ाती हटदर्मी थी कि मुखालफिन को बार बार जिच करना, चोर चोर चोर, इंतकामी कार्रवाइयाँ, जाली मुकदमात। सारे चोर नहीं होते,
اگر آپ چور تھے وہ تو آپ ان پہ ثابت کرتے, کچھ ان سے وصول کرتے, لیکن ایسا کچھ نہیں تھا, صرف ایک بلیک میلنگ تھی, بلیم گیم تھی. آپ نہیں کر رہے تھے تو استعمال کیوں ہو رہے تھے؟ ایک بڑی مثال ہے, تحریک لبیک نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدعا پہ وہ احتجاج ریکارڈ کرایا. وہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. حب رسول ایک ایسا نقطہ ہے, ایک ایسا عقیدہ ہے جس پہ ہر مسلمان انتخاب پسند ہو جاتا ہے, وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. یہ جنون ہی ایسا ہے. آپ نے اس پہ قوم کو تعویلیں دی, ملک کی معیشت کو خطرہ ہے, ملک کو فساد کا خطرہ ہے, ملک داخلی انتشار کی طرف جا رہا ہے, یہ مولوی فسادی ہیں. لیکن کل جب آپ کو خود کک مار کر نکال دیا گیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک کو بند کر دو. 5 سال قبل شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ جلاؤ گراؤ پورے ملک میں آگ لگا دوں گا. بھائی تو کون ہے؟ ہو آر یو؟ تجھے کس نے یہ عقل دیا کہ تو ملک کو آگ لگائے گا؟ ہے کیا تیرا؟ تو بنانے میں اس میں شریک رہا ہے. کل جب آپ اٹھیں, وہی لوگ جب ملک کے حق کے لیے نکلیں, کشمیر کاز کے لیے نکلیں, آپ کہتے ہیں کہ کشمیر کا یہاں سے جو وہاں ادھر جائے وہ غدار ہوگا. ٹھیک ہے جی, ملک کو فساد کا مسئلہ ہے, ملک انتشار کی طرف بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, دشمن ملک نظریں جمائے بیٹھے ہیں, لیکن آپ کو جب اپنی اقتدار کی کرسی سے کک مار کے نکال دیا جائے تو آپ وہاں تعویلیں دیتے ہیں. نکلو باہر, غلامی سے نکلو. کون سی امریکی غلامی؟ ایک سوال ہے. جب آپ امریکہ کو یہاں سے محفوظ راستہ دے کر یہاں سے باہر نکال رہے تھے تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ جب آپ کو ٹرمپ نے امریکہ بلایا تو جاتے فوری طور پر آپ نے حافظ سعید اور کشمیر کا سے ساری جڑی قیادت کو آپ نے جیل میں ٹھونس دیا. اس وقت آپ کی خود مختاری کدھر تھی؟ جب آپ اپنی ٹرمپ کی بغل میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں آپ اس کا مدعا سنا رہے تھے اور تعویلیں دے رہے تھے, اس وقت آپ کی خود مختاری کون تھی؟ اس وجہ سے قوم کو خود بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بھی جھوٹ سمجھتے ہیں سیاسی میں یہ اسٹنٹ ہوتا ہے, قوم کو بندہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے, لیکن اسلام, مسئلہ کشمیر اور اس ملک کی سالمیت, بار بار اس کے نام پہ کب تک آپ قوم کو بیوقوف بنائیں گے جب آپ کے پاس کارکردگی دکھانے کو کچھ بھی نہ ہو؟ یہ وہی ٹرمپ تھا جس نے آپ اور مودی کو بلایا. ایک سوال ہے, ایک دوسرے ملک کا, ایک طاقتور ملک کا صدر جو آپ کو بلا رہا ہے کہ آئیں اور میرے ملک میں جلسہ کریں, آپ کی عقل کام کرتی ہے؟ وہی امریکہ جو ہمیں منہ نہیں لگاتا ہے, وہی امریکہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غلام بنا رکھا ہے, وہ آپ کو عزت افزائی کے طور پر امریکہ بلاتا ہے. وہ اس وجہ سے ٹرمپ نے آپ کو بلایا تھا کہ ایک طرف آپ کا جلسہ کروا کے پاکستانی کمیونٹی کی جو ہے نا وہ پولیٹیکل اثر و رسوخ وہ اپنے حق میں استعمال کر سکے. دوسرے دن اس نے برابر مودی کو بلایا, اس میں بھی بڑی کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوئے جو ترکین وطن تھے انڈیا کے. اس نے اس کو کیش کرایا. وہ ایک انتخابی مہم کے سلسلے میں تھا, آپ بھی وہاں استعمال ہوئے. اب جب بائیڈن آیا تو بائیڈن کو پتہ تھا کون کون میرے خلاف گیا ہے. اگر وہ بھی یہی واردات آپ کے ساتھ پاکستان میں کرتا ہے تو یہ سیاسی اثر رسوخ ہے, اس کا پاکستان کی سالمیت سے کیا تعلق, اس کا پوری قوم کو غلام بنانے سے کیا تعلق؟ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ جب ایک یہودی کی ذاتی انٹرسٹ پہ جب آپ نے کمپین چلائی تو آپ نے ایک مسلمان کے خلاف اس کو مطلب اس کی کمپین میں آپ شریک ہوئے, جو ایک باہر مطلب ایک انتخابی مہم تھی. تو آپ بتائیں, وہ آپ کی ایک ذاتی انٹرسٹ تھی, وہ غداری نہ تھی, ذاتی انٹرسٹ تھی. تو یہاں بھی ملک کی ذاتی انٹرسٹ ہوتی ہے. آپ فوراً بھاگ کے روس کے, کس نے بھیجا تھا؟ اور ایک اور بات, آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ روس کا دورہ کرنے کی پاداش میں امریکہ نے میرے خلاف آپریشن رجیم چینج لانچ کیا, تو آپ یہ بتائیے کہ روس جانے سے قبل آپ نے پہلے دھمکی دی تھی اگر مجھے نکالا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا. ایک سوال یہ ہے. اور اگر آپ بھاگ کے روس گئے بھی تو روس جانا ہمارے کون سے قومی مفاد میں تھا؟ ایک سوال ہے. آپ وہاں گئے تھے تو آپ وہاں کوئی معاہدہ کر کے آتے. سوال یہ ہے کہ اب تک پرائم منسٹر کی حیثیت سے گئے تو آپ نے وہاں جا کے کوئی معاہدہ کیوں نہیں کیا؟ یہاں آ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں گیس لینے والا تھا اور فلاں لینے, تو قوم کو بیوقوف رہنے والی بات ہے. پھر ایک ایسے وقت میں آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ قطر کی جنگ ہوئی تو مکتی بانی کی ساری تربیت روس میں ہوئی. اس ملک کو دو لخت کرنے میں روس شریک کار تھا. افغانستان وار ہوئی تو اس ملک کو ہڑپ کرنے گوادر تک آنے میں روس کی چال شامل تھی. اس وقت انڈیا کا جو سب سے بہترین اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ روس ہے. S-400 سسٹم جو انڈیا ہمارے یہاں یہ تعینات کر چکا ہے, اور اس کے مزید جو اس کی جو ہے نا وہ فیز آنے والے ہیں وہ کس نے دیے ہیں؟ روس نے دیے ہیں. اس کو سخوئی طیارے روس نے دیے ہیں. علانیہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا ہم سے جو کچھ مانگے گا ہم دینے کو تیار ہیں. دوسری طرف امریکہ ہے, غلام صحیح برا صحیح, 86 F-16 طیارے اس نے آپ کو دے رکھے ہیں, جس کی وجہ سے انڈیا نے کبھی ضرورت نہیں کی کہ آپ پہ حملہ کرے. روس افغان وار ہوئی, ایٹم بم ہم نے بنا لیا, لیکن کم از کم اس کی چھتری تلے بنایا ہے. اس وقت افغان وار سٹارٹ ہوئی, میزائل ٹیکنالوجی اسی دور میں بنی ہے, ڈرون ٹیکنالوجی ہم نے اسی دور میں لی ہے. وہ اگر آپ کو مونگ پھلی کے چھلکا بھی ڈالتا ہے نا تو آپ کے لیے وہ فائدہ مند رہا ہے, چاہے وہ آرمی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ اکنامک حوالے سے ہو, جیسے کیسے بھی حوالے سے ہو. اس وقت آپ بیٹھ کے بڑک مارتے ہیں کہ امریکہ مرد آباد, امریکہ فلاں. اس پوری قوم کا ایک فرد بھی دکھائیں جس کو امریکی نیشنلٹی کی آفر کی جائے تو وہ عقیدہ ختم رسول ہو, چاہے وہ عقیدہ اللہ کی وحدانیت پر یقین ہو, فوری چھوڑ کے امریکہ بھاگ کے نہ جائے. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کروں گا. ایک بارش آدمی ہے, دیندار آدمی ہے, مطلب 2 فٹ اس کی داڑھی ہے, راسخ العقیدہ مسلمان ہے, اور اس کو کٹر ایک انتخاب پسند مسلمان ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آبزرور لکھتا ہے, ایک رائٹر نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ جب بش
पाकिस्तान के दौरे पर आए तो यही मौलाना फजलुर रहमान था, उसने उसे ये कहा कि आप लोग हमें क्यों नहीं आजमाते, यानी कि आप लोग हम मुल्ला को क्यों नहीं आजमाते, हम इन मुच्छू मुन्नू से बेहतर काम कर सकते हैं। ये उस राइटर ने कलमबंद किया है कि आप लोग हमें क्यों नहीं आजमाते, हम इन मुछ मुन्नू से बेहतर काम कर सकते हैं। वो मुछ मुन्ने जिनको आप लिबरल कहते हैं, लेकिन उनका आप अकीदा देखें कि वो दीन उसकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से सबसे आखिर जो है ना वो जान कटवाने में पहले नंबर पर रहे हैं। ठीक है, वही मौलाना फजलुर रहमान साहब 35 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। कोई एक स्टेटमेंट दिखा दें। हालिया वक्त में हमारा एक आम फर्द जो है मुल्क का शहरी, वो फेसबुक पर सफारती हवाले से बेहतरीन मुल्की काज हो या कश्मीर काज के हवाले से काम कर रहा है, आप उनका कोई स्टेटमेंट उठा के देख दें 35 साल में, देखिए कि कोई सफारती लाभी की हो। लस्सियाँ पीते रहे, दूसरे आते हैं, उनका भी ये हिसाब रहा है। और अगर बिलफर्ज आप निकल ही गए हैं तो हो सकता है कि आपको इसको एक फेस सेविंग दी गई हो सकता है आपको बचाया गया हो। अगर 3 महीने 4 महीने में आर्मी आपको ना निकालती तो ये पूरी कौम आपकी कारकर्दगी पे, आपकी इंतकामी कार्रवाइयों पे, कभी सहाफ़ियों के पीछे, कभी बलवा, कभी कुछ, कभी तारीक़ लब्बैक को दबाना, कभी वो अक़ीदा हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को दबाना, कभी TLP के ख़िलाफ़ आपकी कार्रवाइयाँ, आपको ये पूरी कौम जूते मार कर बाहर निकालती। ये खुशी, इसकी आपकी खुशकिस्मती समझें। अगर आप वाकई मुहिब वतन हैं, आपके अंदर हुब्बुल वतनी है, बाकी सारे गद्दार हैं और आप ही वफ़ादार हैं, तो कम अज़ कम आपके मुस्तकबिल को इसी बाजवा ने बचाया है। अगर ये बाजवा आपको अपने मतलब ओहदे से सबकदोश ना करवाता, कुर्सी से ना निकालता, तो ठीक 6 महीने बाद यही कौम आपको जूते मार के बाहर निकालती। मैं अलफिया कह रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ। हो सकता है उसने कौम को आजमाने का मौका दिया हो, उसने कहा हो कि ये देखें ये बेहतर काम कर रहे हैं और आप बहुत ईमानदार हैं, आप बहुत वफ़ादार हैं। लेकिन बताइए वो रज़ा बाकर से लेकर सारे वो कौन थे? वो अमेरिकन ही थे जो आपने वहाँ बिठाए हुए थे। क्यों? क्या आपके पास नज़रियाती और पॉलिटिकल वर्कर्स की कमी थी? 20 साल जिन लोगों ने आपकी जमात को खून दिया, आपको इस ओज तक मतलब इस तरक्की तक पहुँचाया, वो लोग किधर छोड़े थे आपने कि आपने वो प्लांटेड और जो है ना वो इम्पोर्टेड लोग लाए? ठीक है, वो ये जिसको कहते हैं घुस बैठिए। ये तीसरी शेख महमूद कुरैशी साहब का क्या किरदार है? शेख रशीद साहब 22 के 23 बार मिनिस्टर रह चुके हैं। अमेरिका का हर दौर में ये बंदा मोहरा रहा है। मुशर्रफ के दौर में हो, जिस दौर में भी कहें, ज़िया साहब के दौर से कहें, भुट्टो के ख़िलाफ़ कहें, ये बंदा मोहरा रहा है। आज आपके साथ खड़े होकर मुकाला रहा होता है कि हम कौम को अमेरिकी की गुलामी से निजात लाएंगे। अक्ल की आंधी है कौम, कोई सोचता नहीं है क्या? किस वजह से कौम को जज्बाती बुखार में मुब्तला कर रहे हैं, किस वजह से बेवकूफ़ बना रहे हैं? कल आप बयान दे रहे थे कि अगर मुल्क कायम रखना है तो एस्टैब्लिशमेंट दुरुस्त फैसले करे। एक दिन आप कहते हैं कि न्यूट्रल रहो, दूसरे दिन कहते हैं कि न्यूट्रल जो होता है वो जानवर होता है, तीसरे दिन कहते हैं कि आर्मी को मैं चाहता हूँ कि न्यूट्रल रहे, फिर कहते हैं कि जी मदाखलत करें, और कल कह रहे थे कि जी एटमी असासों को ख़तरा है। सवाल ये है कि आपकी KPK में गवर्नमेंट है, पंजाब में आपकी अक्सरियत है, सिंध में आपकी वो क्या है, बलूचिस्तान में आपकी 6 नशिस्तें जो इंतहाई कम है, कश्मीर में है, एक ही बार इस्तीफ़ा दे दें। किस वजह से कौम को इस खलबशार में मुबतला कर रहे हैं? किस वजह से इतने ये ख़तरात का जो है ना वो अदराक रखते हुए हमें जो है ना डरा रहे हैं? एक बार इस्तीफ़ा दे के सड़क पे आ जाएं। ठीक है, नहीं मानता हूँ मैं इस निज़ाम को, ठीक है, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, तो फिर देखते हैं क्या होता है। फौरी नए इलेक्शन होंगे, लेकिन एक जज्बाती नारों से इस पूरी कौम को बनाना, ठीक है, ख़त हो सकता है। अमेरिका हर दौर में हमें धमकियाँ देता रहा है, लेकिन एक सवाल है कि कैसे वक्त में जब वार एंड टेरर के ख़िलाफ़ जंग ख़त्म हो चुकी है, अमेरिका दुम दबा कर यहाँ से भाग चुका है, तो हमें चाहिए कि किसी एक तरफ झुकने के बजाय सबसे वर्किंग रिलेशनशिप के नाम पे अच्छा तल्लुक़ कायम रखें, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो। यही अक्लमंदी है। हम दाखिली मामलात में नहीं उलझे हुए। इधर से भारत जो हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है, वो हम पे नजरें जमाए बैठा है। अफ़गानिस्तान का अपना, जिसे अफ़गानिस्तान जिस यहाँ से अमेरिका को आपने खदेड़ा है, वहाँ के तालिबान जो हैं वो जो उसमें जो मिलिटेंट अनासर हैं, वो आपकी जो है ना वो रोज़ाना की बुनियाद पर वो आपकी बाड़ उखाड़ के ले जाते हैं। आपका वो मुल्क का दीनदार तबका बार बार गाली देते हैं यहूदियों को, यहूदी ऐसे। आप देखें कि आपके मुल्क में जो दीनदार तबका दाढ़ी रखे हुए मसले के नाम पर आप एक दूसरे को मार रहे हैं। कौन है बलूचिस्तान में? कौन है फाटा में जिसने बम धमाके किए हैं? कौन है जो आर्मी के जवानों को कत्ल कर रहा है? यही दीनदार, इनके सीने में कुरान भी है, जो मुसलमान भी कहलवाते हैं। लेकिन इन्हीं के मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये खारजी होंगे, इनकी इबादत ऐसी होंगी, इनकी तस्बीहां, इनके जो वज़ाइफ होंगे, आप कहेंगे कि आप अपनी बातों को कीर जानोगे, लेकिन ये इतने बदतरीन लोग होंगे कि ईमान इनके अलग से नीचे नहीं उतरेगा। आर्मी के जवानों के गले काटते हैं। वहाँ कोई इंडिया का नौजवान देखा है? वहाँ कोई अमेरिकी देखा है? यही मरदूद हैं हमारे, कहते हैं जी यहूदी ख़तरा है, इंडिया से ख़तरा है। और सबसे बड़ा ख़तरा तो हम खुद हैं। कुत्ते हम खाते खिलाते हैं, डड्डू हम खाते खिलाते हैं। इस पूरी कौम में बतौर हमें ये इज्तिमाई तौर पर मैं आम कारकुनों से मुखातब हूँ जो सारा दिन बहस मुबासे में वक्त ज़ाया करते हैं। हम भी उनका एक हिस्सा हैं। किस वजह से जज्बातीपन का शिकार हैं, किस वजह से लाइल्मी का शिकार हैं? सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है। बार बार इंडिया को गाली देना, बार बार ये उससे बदगुमान रहना हो, अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा हम हैं। हराम खाने में हम पहल करते हैं, गद्दारी में सबसे पहले हम करते हैं। हमारा अपना अपने का दुश्मन है।
آپ میں بکنے کی بات کروں، خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ابریشن رجیم چینج کے نام پہ مجھے جو ہے نا وہ مجھے جو ہے نا یہاں سے کرسی سے اتارا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں کیوں گئے تھے؟ سوال ہے آپ نے ایک یہودی کی انتخابی مہم کیوں لانچ کی تھی؟ اس کو بھی چھوڑیں۔ اس وقت کشمیر میں دیکھیں، یہ شہداء اور غازیوں کی سرزمین ہے، یہاں کسی بھی جماعت کی گورنمنٹ ہو جو وفاق میں ہو اس کا اس کے سر پہ ہاتھ ہونا چاہیے، لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے گنڈاپور کو مسئلہ کرتے ہوئے کیا آپ نے ہر اپنے امیدوار کو 5-5 کروڑ روپے نہیں دیے؟ کیا اداروں نے سیاسی انجینئرنگ کی؟ ہماری آنکھوں کے سامنے پھرتے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کس امیدوار کو کرش کرنے کے لیے کیا 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 جاتا رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کس امیدوار کے لیے کون کون سے لوگ ڈالے جاتے رہے ہیں، وہ ہر حلقہ میں ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اداروں کے لوگوں کو کس کس جماعت کے پیچھے بیٹھ کے ان کو وہ آپریشن کروایا جاتا رہا ہے، جو الیکشن کا آپریٹ کرواتا جا رہا ہے، مطلب اس کو اتنا منڈیٹ ملے، اس کی اتنی ششتیں ہوں۔ تو یہ کیا تھا؟ مداخلت تھی، لیکن پالیسی تھی۔ یہ پالیسی ضروری ہوتی ہے، کنٹرول ڈیموکریسی کہہ لیں جیسے کہہ لیں، لیکن اگر کشمیر میں یہ ضروری ہے آپ کی گورنمنٹ بنانے کے لیے، آپ کا وہ قیوم نیازی صاحب ہیں، وہ کل کہہ رہے تھے کہ میرا حال دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سازش کیا ہوتی ہے، مداخلت کیا ہوتی ہے اور ساتھ منافقت کیا ہوتی ہے۔ آپ ہی کا وہ وزیر اعظم ہے، کیسے کک مار کے نکال دیا گیا کیونکہ وہ سرمایہ دار نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ منظور نظر نہیں تھا، کوئی قیامت نہیں آئی، جو نیا آیا وہ بھی اچھا ہے۔ آپ بھی چلے گئے تو آپ عارف آخر نہیں ہیں۔ پاکستان تھا، پاکستان ہے، پاکستان رہے گا، چلتا رہے گا۔ ملک ضروری ہے، آپ لوگ ضروری نہیں ہیں۔ آپ چندہ ہو، حکومتی پالیسی ہوں، حکومتی ٹھیکے ہوں، ہر ایک سے آپ میں سے ہر ایک مال بنانے آتا ہے۔ کیا کیا پورے 3 سال میں؟ ایک سوال ہے، کیا کیا ہے پورے 3 سال میں؟ آپ ایماندار تھے، جو آپ کی بغل میں چور چھپے ہوئے تھے وہ کون لوگ تھے؟ آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ عوام سر پیٹ رہی تھی۔ جب ایک سوال ہے کہ جب ایک آرمی چیف ہو، ایک جنرل ہو، ججز ہوں، آپ کے منسٹرز ہوں، آپ کے جو بڑے جو حکومتی لابی کے لوگ ہوں، جو آپ کے جو کام ہوں، جو پولیٹیکل ونگ سے ہوں، چاہے وہ حکومتی عہدے پہ ہوں، اگر ان کے لیے مراد ہیں، ان کے لیے پیٹرول فری ہے، بجلی فری ہے، تو ایک عام آدمی کا آپ کچھ عمر کس وجہ سے نکال رہے ہیں؟ آپ کی کیا معاشی پالیسی؟ ایک سوال ہے کہ جس قوم سے آپ پیٹرول کے نام پہ پیسے نچوڑ رہے ہیں، ادویات کو مہنگا کر رہے ہیں، یہ ادویات کیسے مہنگی کی جاتی رہی ہے؟ ایک سوال ہے۔ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں ایک عقل کا سے امیدوار ہوں، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، سچی کہوں کوئی پیسہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا مافیا جو پیچھے بیٹھا ہوا مجھے کہے کہ آپ کے الیکشن مہم پہ میں 2 کروڑ روپے خرچ کروں گا۔ یہ پولیٹیکل جو سیاسیات ہے اس کا ایک عام نقطہ بھی ہے سیاسی۔ وہ کہے گا کہ سامع الکاش آپ پہ میں 2 کروڑ روپے لگاؤں گا آپ کے الیکشن مہم پہ، میں کود جاؤں گا، ٹھیک ہے، 80 لاکھ کروڑ میں خرچ کر کے میں حلقہ امیدوار جو ہے نا وہ جیت جاؤں گا۔ اب وہی بندہ جب جو کاروباری شخصیت اپنے بلاک فیکٹری ہو، اپنے آلو کا کوئی گودام ہو، جیسے جب اس کے ریٹ بڑھائے گا تو میں اس کو پروٹیکٹ کروں گا، کس وجہ سے؟ کہ مجھے پتہ ہے کہ اس بندے نے مجھ پہ پیسہ خرچ کیا ہے، میں بلیک میل رہوں گا۔ تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا، آپ کے جلسوں پہ جو کروڑوں روپے خرچ ہوئے وہ کاروباری لوگ تھے، چاہے وہ یقین ترین جو شوگر مافیا کا سرگنا ہے وہ ہو، چاہے وہ دوسرا وہ جو کوئی ادویات مافیا کے جو آپ کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک دم ادویات کے ریٹس دگنے کیے۔ تو آپ دیکھیں اس ملک کا کیا حال ہے۔ صحت کارڈ کا جو ہے وہ انشورنس پالیسی تھی، آپ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، جو آپ نے وہ کھولے وہ لنگر خانے وہ کسی ٹرسٹ کا دیا تھا، ٹھیک ہے، آپ کا یہ لیڈر کا ایک ویژن ہوتا ہے، لیکن جب آپ گورنمنٹ میں ہوں تو آپ کو اپنی ذاتی کارکردگی بھی ثابت کرنی چاہیے۔ جو فنڈز ہوتے ہیں، جو اختیارات ہوتے ہیں وہ آپ کے ذمہ ہوتے ہیں، لیکن میں عجیب سمجھتا ہوں کہ جو کہنا ہو اس کے فوری اس کو الٹ کر دینا۔ خان صاحب آپ ہماری پسندیدہ شخصیت تھے، میں ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پرسنالٹی میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کے کریکٹر میں کوئی شک نہیں ہے، قوم کی جو آپ ترجمانی کرتے ہیں، مانگے دل کرتے ہیں، سچے اور کھرے آدمی بھی ہے، لیکن یو ٹرن ایک لا علمی ہے، جو کہنا فوراً سے مکر جانا یہ بد اخلاقی ہے، اسے منافقت کہا گیا ہے۔ جھوٹ بولنا منافقت کی پہلی نشانی ہے، اور قوم سے خاص کر بولنا میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ عاد بھی ختم ہے۔ تو یہ اتنا کہوں گا کہ کم از کم ہمیں آرمی کے کردار کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ آپ لوگوں کو اگر اتارا گیا ہے، آپ کی نااہلی کی وجہ سے اتارا گیا ہے، آپ کی حرکتیں بھی ایسی تھی، اقتدار میں آ کے آپ بے لگام ہو چکے تھے، آپ نے بھی انتقامی کاروائیاں شروع کر دی تھی، آپ کی گردان یہی تھی، چور 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 چور، نہ آپ نے چور پکڑے، نہ چوری کا سرمایہ برآمد کیا، عام آدمی کی حالات پر اس پہ کیا اثر ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے 3 سال میں ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی یہ چال ہو کہ وہ کسی جمہوری پرائم منسٹر کو وہ جو ہے نا وہ حکومت پوری نہ کرنے دیتا ہوں، لیکن اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں، آپ لوگ خود آپس میں لڑتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو مارتے مرواتے بھی خود ہیں۔ تو جب ایسا ہو کہ آپ کو اتار دیا گیا تو ہو سکتا ہے اگلے 5 سال کے لیے آپ کو ایک اچھا راستہ مل گیا ہو سکتا ہے آپ قوم کے لیے ایک نئی ہیرو بن گئے ہوں، جبکہ قوم کا باشعور بندہ سمجھتا ہے کہ آپ نے ساری قانون سازی جب یورپ کی ایما پہ کی ہو، جب آپ خود ٹرمپ کی بغل میں بیٹھے ہوں، جب آپ نے ٹرمپ کی ایما پہ افض سعید سے لے کر پوری کشمیر کار سے جڑے لوگوں کو جیل میں ٹھونسا ہو، ٹھیک، جب آپ نے آسیہ ملونہ کے کیس میں ٹی ایل پی کے لوگوں کو فسادی کہا ہو، ان تاریخ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے والے
جلوسوں کو آپ نے متنازع بنانے کی کوشش کی ہو کہ ملک میں فساد کا خطرہ ہے، مولوی فسادی ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر اپنے فرانس کو راضی کرنے کی کوشش کی ہو، اس وقت آپ کی معیشت کو خطرہ تھا، اس وقت یورپی یونین کی ناراضگی کا آپ کو مسئلہ تھا، لیکن جب کل آپ کو اپنے اقتدار کے نام پہ آپ کی اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے کک مار کے نکالا ہے، جن کے ساتھ آپ کے ساتھ ذاتی اختلافات تھے، چاہے وہ آپ کو بچا رہے تھے، چاہے وہ نیوٹرل نہیں تھے، نیوٹرل تو نہیں لگ رہے تھے، وہ ہو سکتا ہے وہ آپ بھی کو بچا رہے تھے، آج آپ کو پوری ملک کو قوم یاد آ رہی ہے، لیکن بجائے آج ملک کو خطرہ نہیں ہے، آج فساد نہیں ہو رہا ہے، تو آج آپ کہتے ہیں کہ سارے باہر نکل آؤ۔ میرے خیال سے آپ کو کوئی سر پھرا نہیں ٹکرا ہے۔ جس وقت کسی چوک چراہے میں یہ مریم نواز صاحب شاید یہ پٹواری پان سے بول رہی ہیں، یا زرداری پٹواری پان ہے، یا بلاول اس قدر وہ بیچارہ عورتوں کی صفات والا اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں، مجھے میں معذرت چاہوں گا، آپ کو کوئی ٹکرا نہیں ہے۔ جس دن چوک چراہے میں کوئی سر پھرا، آپ جیسے ہی آپ کو ٹکرا، آپ کی شلوار اتار کے رکھ دے گا۔ یہ کیا کارکردگی ہے 22 سال سے آپ نے، وہ یہی جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں، باتوں اور تقریروں سے کام نہیں چلتا ہے، عملی کام ضروری ہیں۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، آپ پہ یقین بھی ہے، دعا بھی ہے کہ کچھ ڈیلیور کریں۔ آپ کے 3 سال گئے، ناکامی میں گئے، آپ نے تجربات کیے، اگلے 5 سال آئے گے، انشاءاللہ یقین ہے آپ اچھے طریقے سے آئیں گے، لیکن اس کھیل میں آرمی کے کردار کو متنازع بنانے کی کوشش مت کریں۔ یہ ملک اور اس کے ایٹمی اثاثے اگر ہمارے حفاظت اور سالمیت کے لیے ہیں، تو اگر مشکل وقت پڑا تو گروی نہیں رکھے جائیں گے۔ یہ 8-10 بیچ کے ہم قرضہ ان کے منہ پہ بھی مار سکتے ہیں۔ یہ بنگالہ سے لے کر یہ جو بلاول ہاؤس ہے اور رائیوانٹ کی ساری زمین بیچ کے قرضہ 1 منٹ میں اتارا جا سکتا ہے۔ وجہ یہی ہے کوئی سر پھرا جرنیل نہیں ہے جو آپ سب کو ایک ساتھ لٹکائے، جو بتائے کہ حب الوطنی کیا ہوتی ہے اور سالمیت کے معنی کیا ہیں۔ اس پار بیٹھا ہوا یاسین ملک ہے، جس کے آپ متعلق آپ کہتے ہیں کہ غلامی میں رہنے والا بندہ جو ہے نا وہ کبھی لیڈر نہیں بن سکتا۔ آپ مقبوضہ کشمیر میں 5 منٹ نہیں نکال سکتے۔ اس پر وادی کے ایک ایسا آدمی جو اس ملک کے لیے اپنی بہن کی قربانی دے رہا ہے، اس کی عزت کی قربانی دے رہا ہے، اپنے گھر بار جلا رہا ہے، کیا سٹانس رہا ہے آپ کا اس کے والے سے؟ صرف 2 بیانات، ایک ٹانگ پہ کھڑے رہنا اور پھر سب کچھ بھول جانا۔ آپ کی معیشت ہی آپ کو، قرآن خود کہتا ہے کہ جب تم جہاد سے روگردانی کرو گے تو تم پر تمہاری معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ قرآنی فلسفے بھی جاڑتے ہیں، ادھر سے کہتے ہیں اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ پھر ڈراتے بھی ہیں ہمارے ملک کا مسئلہ معیشت ہے۔ اگر آپ کی ملک کی مسئلہ معیشت ہے اور آپ کی حکومت کا مسئلہ معیشت ہے، آپ جیسے کروڑپتیوں کا مسئلہ معیشت ہے، تو اس ملک کے غریب کا آپ کیوں نہیں سوچتے جس کا مسئلہ ہی معیشت ہے؟ اس کے پاس ایک روٹی کا پیسہ بھی ہے۔ آپ کروڑوں اور اربوں کو ہونے کے باوجود آپ لوگوں کی تنخواہ کم پڑ جاتی ہے، آپ کا مسئلہ معیشت رہتا ہے۔ قومی کاز کا مسئلہ ہو، اسلامی کاز کا مسئلہ ہو، کشمیر کاز کا مسئلہ ہو، ہماری معاشرت کو خطرات لا کے کدھر ہے کی معیشت، کب سدھرے گی وہ سوال ہے۔ تو ایک عام غریب آدمی کی معیشت کا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ بہت سی باتیں آ رہی تھی، بہت سی باتیں آ رہی تھی، کبھی کبھی دوستوں سے بحث لگ جاتی ہے، کبھی کبھی ہم آرات دیتے دیتے اپنے تعلقات بھی خراب کر لیتے ہیں، لیکن میرے خیال سے ایک پوری سائنس ہے، ایک پوری سائنس ہے، جو سمجھنے والا ہے وہ غیر ذمہ دار ہے، کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں، ریاست سے بڑا کوئی نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی ہے، نہ نون لیگ ہے، نہ پی پی ہے، جو اب سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، سب چور ہیں۔ زرداری صاحب نے اگر کرپشن کی تو ڈائریکٹلی حکومتی فنڈز میں کرپشن کی، بندہ سامنے آ گیا۔ نواز شریف صاحب نے اگر کرپشن کی تو ٹھیکوں میں کی، کیسے؟ 20 لاکھ کی موٹر وے کے نام پہ زمین لی، 40 لاکھ کی کوریا کی کمپنی کو بیچ دی، اور مرغی کے انڈے سے لے کے ہر جگہ انہوں نے ایسے ہی کاروبار کیا، وہ الگ سے ایکسپوز ہوئے۔ آپ واحد ایسے ایماندار تھے کہ جب شروع سے آئے تو آپ نے چندے سے کرپشن کی، چاہے جیسے کیسے کی، تینوں کرپٹ ہیں اس قوم کے لیے، مطلب، اور قوم بھی خود کرپٹ ہے شاید، کیونکہ وہ ووٹ ہی ایسے لوگوں کو دیتی ہے۔ اگر بات ایسی ہو تو وہ عبدالستار عیدی جیسے لوگوں کو لائے، ڈاکٹر قدیر جیسے لوگوں کو لائے، لیکن ان کا انتخاب ہمیشہ میں سے 10% ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست کہہ رہے تھے الیکشن لڑا ہوں، سارے عزیز کہتے تھے تو بڑا شریف ہے، بڑا ایماندار ہے، بڑا باحیا اور باکردار ہے، لیکن جب الیکشن کے نتائج آئے تو دیکھا تو ووٹ ان کے نکلے جن لوگوں کو وہ چور، شرابی، منشیات فروش اور زانی کہتے نہیں تھکتے تھے۔ یہی اس قوم کا المیہ ہے، جس کو آپ 10% سے ہم سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10% ہیں، چور ہیں۔ جب انتخاب کا وقت آتا ہے تو ہمارا منظور نظر ہمارے جو انتخاب ہوتا ہے وہی چور ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ وقت لے لیا، کبھی تفصیلی ڈسکشن میں اس حوالے سے بات ہوگی، تو کم از کم آرمی کے کردار کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے ملک میں کوئی غدار نہیں ہے، چور سارے ہیں، کھاتے سارے ہیں، جس کو موقع نہیں ملتا وہ نہیں کھاتا ہے، چاہے مولوی ہو، مولوی نعرہ تکبیر بیچتا ہے، کوئی مسئلہ کشمیر بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی قوم کا ضمیر بیچ رہا ہے، کوئی اپنا ضمیر بیچ رہا ہے، کھاتے سارے ہیں، سارے ہی کھاتے ہیں، سارے کا اقتدار کا مقصد یہ ہے کہ کھانا۔ تو غدار بھی کوئی نہیں ہے، ہر آدمی کے اندر ایک کم از کم اس ملک کی تڑپ ضرور ہے۔ نواز شریف ہے تو کم از کم اس کے اندر ملک کے لیے اس کا ایک ضمیر ہے کہ میں اس ملک کے لیے جان دے سکتا ہے۔ وہ زرداری جیسا کیسا وہ ملک کے لیے جان دے سکتا ہے، باجوہ جیسا کیسا بھی ہے، غدار نہیں ہو سکتا۔ اس آرمی کا چیف ہے، باس ہے، داخلی معاملات، خارجی معاملات کا وہ ذمہ دار ہے، اور آپ صرف اپنے اقتدار کی کرسی کے لیے آپ ہی محب وطن ہیں، آپ ہی فرشتے ہیں، تو پھر اللہ ہی رحم کرے۔ پھر کون ہے انسان، کون ہے فرشتہ، کون ہے غدار، کون ہے چور؟
وقت سارے پول کھول دے گا. اور میں تو اس بات پہ تھوڑا سا رنجیدہ ہوں کہ میں خود کنفیوز ہو گیا ہوں کہ اگر کم از کم 1 سال خان کو دیا جاتا تو کم از کم ہم بھی نتائج دیکھ لیتے کہ یہ بندہ ڈیلیور کر سکتا ہے یا نہیں. واقعی محب وطن ہے, واقعی کریکٹر والا ہے, لیکن اب اسی اسٹیبلشمنٹ کو ہم کوس رہے ہیں کہ اس نے اس کو مفت کا ہیرو بنا دیا. کم از کم میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 5 سال بعد اس وقت پھر موقع ملے کہ دیکھیں کیا کرتا ہے. زیادہ وقت لے لیا. اللہ حافظ.